بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی ذیشان احمد صاحب ہیں، لکھتے ہیں آج کل کے مردود لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ایسے میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر رہبری فرمائیں، جزاک اللہ۔ جی ہاں، اس وقت تو ہندوستان کے اندر بھی ایک ہوڑ چلی ہوئی ہے کہ کون کتنا مسلمانوں کو گالی بک دے، کتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے اور وہ ہیرو بن جائے۔ ابھی مہاراشٹر کے ایک رام گری یا راج گری کا وہ چل ہی رہا تھا مسئلہ، یو پی کے جو ہے یتی نرسنگھانند داسنا مندر کے پجاری نے پھر جو ہے اس سے زہر اگلا آگ جو ہے پھینکی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں۔ اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی جو اس نے کری ہے؟ نعوذ باللہ، آپ کے پتلے کو پھونکنے تک کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو جو تعلق اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، شاید اس کی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی مذہب میں اپنے پیشواؤں، اپنے اسکالروں اور اپنے پیغمبروں کے بارے میں ان کو اتنی زیادہ محبت اور اتنا زیادہ تعلق ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے اس کی بات ہے، بڑے فخر کی بات ہے کہ انہیں اپنے نبی سے واقعی ایسا تعلق ہوتا ہے کہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی سے جب معلوم ہوتا ہے کسی نے گستاخی کی، اس سے جو تکلیف ہوتی ہے۔ اس پر مسلمانوں کا غیرت میں آ جانا، احتجاج کرنا اور ان کا جو ہے سڑکوں پہ نکل آنا، یہ مسلمانوں کی مجبوری بن جاتا ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نقصان زیادہ نہ ہو جائے، جو مقصد ہے وہ پورا بھی نہ ہو اور ہم جو ہے خطرے میں آئیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں جو اپنے بڑے جو رائے دیتے ہیں اور علماء کرام جو مشورے دیتے ہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو بیان آتا ہے، دارالعلوم دیوبند اس سلسلے میں جو بیان جاری کرتا ہے، اور اپنے جو ہے بڑے لوگ جو رائے مشورہ دیتے ہیں، اس کے مطابق ہی قدم اٹھانا چاہیے۔ نوجوان جذبات میں میدان میں نکل پڑتے ہیں اور سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی قدرت کے بقدر جو تلافی ممکن ہو یا اس کا جو توڑ ممکن ہو اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے اور اپنی اس سلسلے میں منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اصل میں یہ جتنے بھی پجاری یا اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور وہ ایک منظم اور منصوبہ بند ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک ان کی سازش ہوتی ہے، اس میں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے حرکتوں کے ذریعے سے وہ فائدے اٹھانا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو ستانے والے بول بولے جائیں گے، لیکن اگر مسلمان سچے پکے مسلمان رہیں گے تو ان کے اس طرح کی سازشوں اور اس طرح کی تکلیف دہ گستاخانہ کلمات سے مسلمانوں کا یا ملت اسلامیہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت 4 پارے میں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم یہودیوں سے اور اسی طریقے سے مشرکین سے، ہندوؤں سے ایسی خطرناک باتیں سنو گے جو بڑی تکلیف دہ تمہیں ہوں گی۔ یہ سب یہی تو ہے جو تکلیف دہ باتیں ہمارے کانوں میں سننے میں آ رہی ہیں۔ قرآن نے لیکن آگے کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہاں، اگر تم اپنے خود دین پر جمے رہے، ثابت قدم رہے اور تقوی والی زندگی تمہاری اپنی رہی، تو تمہیں پھر اس طرح کی حرکتوں اور ان طرح کے جو ہے گالی بکنے والوں اور جو ہے بھونکنے والوں کے بھونکنے سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کا جو ہے آسمان پر تھوکنے کی طرح ان کی حرکت ہوگی کہ ان کا تھوک انہی پر آئے گا اور ان کی سازشیں انہی پر پلٹ جائیں گی۔ لیکن یہ سازشیں ان کی رنگ کب لاتی ہیں؟ نقصان مسلمانوں کو کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان اپنے اسلام پر خود جو ہے غافل ہوتے ہیں، دین کو چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں اور قدرت ہوتے ہوئے بھی دین پر عمل نہیں کرتے، تو پھر وہ ان کی یہ حرکتیں جو ہے اس کے فائدے ان کو ملتے ہیں۔ مثلا وہ نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، حکومت نے اس طرح قانون بنا دیا کہ مسلمان نماز نہ پڑھیں، لیکن ہم جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں بھی نماز نہیں پڑھتے، چھوڑے بیٹھتے ہیں۔
وہ مسجدیں نہیں بنانے دے رہے ہیں، لیکن جہاں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہم انہیں بھی چھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنی کوتاہی کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی کیا ہم کان پہ پھر تیل ڈال کے بیٹھ جائیں، صبر کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہم پہلے اپنے دین ایمان پر مضبوطی سے جمنے کی کوشش کریں، جس سے خود جو ہے یہ بھی ایک تدبیر ہے کہ ان کی کوششیں پھر رنگ نہیں لائیں گی۔ ہاں، جو جائز دائرے میں جو کرنے کے کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ ایک اہم کام جو کرنے کا ہے، اس طرح کے جو گستاخ اور دریدہ دہن، بد زبان، بدمعاش قسم کے لوگ جو آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو ہم مخاطب بنا کر یا ان کے ملنے والوں سے، ان کے چاہنے والوں سے ہم اپنا پیغام پہنچائیں اور یہ کہیں کہ تم جو دشمنی کر رہے ہو پیغمبر اسلام سے تم نے ابھی اسلام کو کی اسٹڈی نہیں کی ہے، اسلام کو پڑھا نہیں ہے۔ ہم ان کے سامنے وہ واقعات رکھیں۔ ہم اس پر ایک مثال یاد آ رہی ہے، آپ اس کو وہ طریقہ کرنے کا ہے۔ کانپور کے یہی کانپور شہر کی بات ہے، کانپور کے ایک برہمن خاندان میں پیدا ہونے والی شخصیت گزری ہے، ابھی ہے غالباً وہ حیات ہیں، سوامی لکشمی شنکر آچاریہ۔ سوامی لکشمی شنکر آچاریہ، انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے، چھپی ہوئی ہے، اسلامک آتنکواد کا اتہاس۔ بڑی خطرناک کتاب، اسلامک آتنکواد کا اتہاس، یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی چھپا۔ پھر ان کو جو ہے شنکر آچاریہ کو کسی ان کے دوستوں نے، لوگوں نے فکر مندی کی اور ان کو توجہ دلائی کہ آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے یہ سنی سنائی باتوں پر اور پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر لکھی ہے۔ انصاف کی بات یہ ہوگی کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، پیغمبر اسلام کی سیرت کا مطالعہ کریے، پھر مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے خالی ذہن سے، خالی دماغ سے آپ جو ہے بغیر تعصب کے عینک لگائے ہوئے آپ جب پڑھیں گے، پھر آپ اپنی رائے دیجئے گا، ہم آپ کی رائے کو مانیں گے، پھیلائیں گے اور اس کو عام کریں گے۔ چنانچہ شنکر آچاریہ کو یہ بات پسند آئی، انہوں نے انصاف سے کام لیتے ہوئے اس مشورے پر عمل کیا اور پھر ان کی جو رائے بدلی، ایسی بدلی کہ اس کتاب کو جو انہوں نے لکھا تھا اسلامک آتنکواد کا اتہاس، اس کی تلافی کے لیے، اس کی بھرپائی کے لیے انہوں نے پھر واقعی ایک سچی مچی کتاب لکھی، اسلام آتنکواد یا آدرش، یہ کتاب انہوں نے لکھی۔ اس کا اردو ترجمہ بھی پایا جاتا ہے جس کا نام ہے اسلام، دہشت گردی یا ایک مثالی دین۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی اور وہ شائع ہوئی۔ انہوں نے پھر کتاب میں کیا لکھا، جو کتاب تو جو ہے رائٹر تھے اسلامک آتنکواد کا اتہاس کے، وہ رائٹر بنے اسلام آتنکواد یا آدرش کے، اور انہوں نے پھر اپنی کتاب میں جو لکھا ہے واقعی جو ہے ہر بھی انصاف پسند آدمی اور گستاخ سے گستاخ آدمی اگر خالی ذہن ہو کر کے جب مطالعہ کرے گا تو وہی لکھنے پر مجبور ہوگا جو شنکر آچاریہ نے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، جو اسلام آتنکواد یا آدرش میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد، میں ان کی کتاب کا ایک اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں، لکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے پایا کہ پیغمبر محمد نے توحید کی سچائی کو قائم کرنے کے لیے انتہائی مصیبتیں جھیلیں۔ مکے کے کافر دین حق کی راہ میں روڑے ڈالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی پیش کردہ سچائی کی راہ پر چلنے والے مسلمانوں کو مسلسل 13 سالوں تک ہر طرح سے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور ذلیل کرتے رہے۔ اس ظلم عظیم کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھامے رکھا، یہاں تک کہ ان کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ لیکن مکے کے مشرک قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا پیچھا یہاں بھی نہیں چھوڑا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو اپنی اور مسلمانوں کی اور سب سے بڑھ کر حق کی حفاظت کے لیے مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنا پڑا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر لڑائی تھوپی گئی۔ یہ غزوات کے تذکرے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اسلام اور کافروں سے جنگیں ہوئی ہیں وہ کن حالات پر وجود میں آئی ہیں۔ انہی حالات میں حق کی حفاظت کے لیے جہاد کی آیتیں
اور باطل پرست ظالم کافروں مشرکوں کو سزا دینے والی آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے نازل ہوئیں۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لڑی گئی جنگیں پیش قدمی کے طور پر نہ ہو کر ظالمانہ حملوں اور دہشت گردی سے بچاؤ کے لیے دفاعی جنگیں بنیں، کیونکہ ظالموں کے ساتھ ایسا سلوک کیے بغیر امن کا قیام نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کتاب جو ان کی ہے سوامی لکشمی شنکر آچاریہ کی، جو بعد میں انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے۔ تو بہرحال یہ پیج ہے صفحہ 25۔ تو اس لیے اگر اس طرح کے لوگوں کے سامنے بھی ہم جو ہے ان کی ویدوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے اسلام کے بارے میں، اور خود جو ہے غیر مسلموں نے، بڑے بڑے جو ہے اسکالروں نے، خود جو ہے مہاتما گاندھی جی نے، اور اسی طریقے سے اور بہت سے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں جو بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، جو مسلمان کی طرح، جب مسلمان بھی بعض دفعہ جو ہے اتنی بڑی باتیں مشکل سے کہتے ہیں، وہ بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، تو وہ باتیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے۔ تو کہ تم کیوں جو ہے اپنے ہندوؤں کے خلاف جا رہے ہو؟ تمہارے ہندو بھی تو ایسا ہمارے پیغمبر کی تعریف کر رہے ہیں، تو تم کیوں جو ہے تعصب میں، مسلم دشمنی میں، یا کسی دنیا کے فائدے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، ایسی جو فاسد سیاست اور ایسی بری گندی سیاست کیوں کر رہے ہو مسلمانوں کے خلاف؟ اس ملک کو کیوں جو ہے جھونکنا چاہتے ہو دنگے میں، اور ہندو مسلم دنگا کیوں کرانا چاہتے ہو؟ ان سے اس طرح کی باتیں کہی جائیں، سنجیدگی سے ہو سکتا ہے کہ بات ہو۔ اور باقی آخری طور پر جو ہمیں جو قانونی کوششیں ہیں اور ان کے خلاف FIR کرانا ہے، اسی طریقے سے پرامن احتجاج ہے، اور ہر صوبے میں اور صوبے کے ہر شہر میں جا کر کے وہاں افسران سے، حکام سے، تھانے میں جا کر شکایتیں درج کرانا ہے۔ یہ سب کرنے کے کام ہے وہ کریں، جو غیر قانونی حرکت ہے وہ کم از کم نہیں کرنی چاہیے۔